کہتے ہیں کہ کسی ملک کے بادشاہ کو منفرد نظر آنے کا شوق تھا۔ اس کے لیے وہ ہر روز کچھ نہ کچھ نرالا کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ کبھی اپنی پگڑی میں کبوتر کے انڈے ڈال لیتا تو کبھی اپنی پیشانی پر انوکھے ڈیزائن کرواتا۔ ایک روز اس نے اپنے شاہی درزی کو حکم دیا کہ میں روز روز لباس بدلنے سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے کوئی ایسا لباس بنا کر دو جو روزانہ کچھ نیا بن جائے۔ ایسا لباس کسی کے پاس نہ ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ درزی بیچارے کی مجال کہ وہ انکار کرتا، اور اپنی زندگی کے چند دن جو بچے تھے وہ بھی اسی دم ختم کروا دیتا۔ اس نے حامی بھر لی اور دن گزارنے لگا۔ ایسا لباس نہ بننا تھا نہ بنا۔ آخر بادشاہ کا بلاوا آ گیا۔ درزی نے اپنی زندگی کی آخری بازی کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جان تو ویسے بھی جانی ہی تھی، کچھ چلاکی کر کے آخری کوشش کیوں نہ کی جائے۔ یہی سوچ کر وہ ایک نایاب صندوق لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ لباس تیار ہے، بس حضور یہ احتیاط فرمائیں کہ اس کو غسل کے بعد اکیلے میں زیب تت فرمائیں، اور یہ کہ ایسا لباس بس دنیا میں ایک ہی ہے اور اس کی خوبیاں بے شمار ہیں۔ آخری خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ لباس صرف عقل مند اور دور اندیش بندے کو ہی نظر آئے گا، باقی کسی عقل کے اندھے کو اس لباس کا ایک دھاگا بھی دکھائی نہ دے گا۔ بادشاہ خوشی خوشی صندوق لے کر غسل کرنے گیا، اور جیسا کہ آپ نے جان لیا، جب وہ حمام سے باہر نکل کر لباس پہننے لگا تو صندوق خالی تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ لباس تو موجود ہے، مگر چونکہ وہ خود الو کا پٹھا ہے اس لیے اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ باہر کیسے جائے۔ خیر رستہ ایک ہی بچا تھا۔ وہ برہنہ ہی کمر پر ایسے ہاتھ رکھ کر کے ایک بازو پھیلائے جیسے وہ لباس کا ایک پلو سنبھالے ہوئے ہے، دربار میں آ نکلا۔ اب دربار میں ہر شخص کو علم تھا کہ آج بادشاہ ایسا لباس پہن کر آنے والا ہے جو صرف عقل مندوں کو نظر آتا ہے، بے وقوف کو اس لباس کا دھاگا تک نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے وزیر خاص نے اپنی نوکری بچائی اور واہ واہ کا شور بلند کر دیا کہ کیا لباس ہے، ایسا لباس کبھی دیکھا نہ سنا، کیا سنہری تارے ہیں، کیا لائٹیں مارتا دامن ہے، واہ سبحان اللہ۔ جب درباریوں نے برہنہ بادشاہ کے بارے میں وزیر خاص کا یہ بیان سنا تو سب لباس کی تعریفیں کرنے لگ گئے۔ کوئی اس کے بٹنوں کی تعریف کرنے لگا اور کوئی رنگ کی۔ پورے دربار میں کوئی ایسا نہ تھا جو بادشاہ کو ننگا کہہ کر اپنی عقل کے بارے میں سوال اٹھواتا اور شرمندہ ہوتا۔ اتنے میں وزیر ریلوے نے صلاح دی کہ ایسے نادر روزگار لباس کے ساتھ بادشاہ کو صرف دربار میں ہی نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، بلکہ پوری رعایا کو اس لباس کی زیارت کروانا چاہیے۔ سب درباریوں نے بھی اس کی تائید کی، اور اگلے روز منادی والے ڈھول لے کر شہر کی گلی کونوں میں پھیل گئے اور ڈھول پیٹ پیٹ کر منادی کروا دی کہ ذل سبحانی بادشاہ سلامت ایک انوکھے لباس کے ساتھ پورے شہر کا دورہ کریں گے۔ اس لباس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف عقل مند کو نظر آئے گا، بے وقوف کو اس کا ایک دھاگا بھی نہ دکھ پائے گا۔ حکم حاکم منادی گھر گھر پہنچ گئی اور اگلے روز کے انتظار میں رات مشکل ہو گئی۔ اگلے روز کے سورج نے وہ انوکھا لباس تو نہ دیکھا، مگر اس نے اپنی زندگی کا انوکھا منظر ضرور دیکھا کہ ایک بادشاہ الف ننگا گھوڑے پر سوار، ایک ہاتھ ہوا میں ایسے اٹھائے جیسے لباس کا پلو پکڑے ہوئے ہے، چلا جا رہا ہے، اور اس کے جلوس میں سینکڑوں چاپلوس درباری چلے آ رہے ہیں
और रयाया सड़कों के किनारे खड़ी बादशाह पर फूल बरसा रही है। हर कोई इस अनदेखे लिबास को देखकर वाह वाह कर रहा है, जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा। कोई दूसरे को ये बताने को तैयार नहीं कि उसे लिबास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसे डर है कि उसको बेवकूफ समझ लिया जाएगा। रियाया में अगर कुछ लोग ऐसे थे जो हक समझते थे कि बादशाह नंगा है, वो भी खलकत का रुझान देखकर चुपके हो रहे कि इतने लोगों की दुश्मनी कौन मोल ले। कुछ वाकई में खुद को बेवकूफ समझकर गम का शिकार हो गए, मगर मुंह से कुछ ना बोले। करना खुदा का ये हुआ कि ये जुलूस एक खेल के मैदान की तरफ जा निकला, जहां बच्चे खेल रहे थे। वहां खेलते सबसे छोटे बच्चे ने जब ये हैबत कज़ाई देखी तो चिल्ला उठा, अरे देखो बादशाह नंगा है, अरे देखो देखो, सारे देखो बादशाह नंगा है। बाकी बच्चों ने भी जब देखा तो सब इकट्ठे होकर चिल्लाने लगे, बादशाह नंगा, बादशाह नंगा। आज हम लोगों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। जो जिस बात पर लगाता है उसी पर सब चल पड़ते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि सच्चाई का सामना कर सके। हमें भी उन बच्चों की तरह सच्चाई का सामना करना चाहिए और सच बोलना चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।